اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بھری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 22 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 23واں پروگرام ہے اور یہ سلسلہ کا آخری پروگرام ہے۔ 1942 کی بات ہے، کرپس مشن کا وفد ہندوستان میں آزادی کی تحریک کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان آیا۔ اس موقع پر بھی کانگریس کے ہندو لیڈروں کا مطالبہ تھا کہ کانگریس کو فوراً ملک کا اقتدار سونپ دیا جائے، مگر اس وقت کے وائسرائے ہندوستان کے حقوق آزادی کے عموماً اور تحریک پاکستان کے خصوصاً بہت مخالف سمجھے جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہندو لیڈروں کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اس طرح وہ آزادی کا یہ موقع کھو دیں گے، اور دوسری طرف آپ انگلستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ہندوستان کی آزادی کا ایک معقول فارمولہ سامنے لانا چاہیے۔ مبادا کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ نے 12 جنوری 1945 کو مسجد اقصی قادیان میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک انقلاب انگیز اعلان کیا، یہ کہ اے انگلستان، تیرا فائدہ ہندوستان سے صلح کرنے میں ہے، اور دوسری طرف میں ہندوستان کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی انگلستان کے ساتھ اپنے اختلافات کو بھلا دے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ میرا ایسی نصیحت کرنا اس زمانہ میں جب کہ ہماری جماعت ایک نہایت قلیل جماعت ہے، بالکل ایک بے معنی سی چیز نظر آتی ہے۔ میری آواز کا نہ ہندوستان میں اثر ہو سکتا ہے اور نہ انگلستان پر اثر ہو سکتا ہے۔ میں انگلستان کو نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خواہ میری یہ نصیحت ہوا میں اڑ جائے، اور اب تو ہوا میں اڑنے والی آواز کو بھی پکڑنے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ریڈیو ہوا میں سے ہی آواز پکڑنے کا آلہ ہے، پس مجھے اس صورت میں اپنی آواز کے ہوا میں اڑ جانے کا بھی کیا خوف ہو سکتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہوا میں اڑنے والی آواز کو بھی لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جماعت احمدیہ کی اس دردناک دلی کیفیت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے ان الفاظ کو بہت ہی برکات سے نوازا۔ ہوا یہ کہ انہی دنوں ہندوستان کی برطانوی حکومت نے احمدیت کے مایہ ناز جلیل القدر سپوت حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو کامن ویلتھ ریلیشنز کانفرنس میں ہندوستانی وفد کے قائد کی حیثیت سے انگلستان بھجوایا۔ آپ ان دنوں ہندوستان کی فیڈرل کورٹ کے جج تھے، یہ کہ آپ اس وقت سرکاری نمائندہ تھے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور تصرف کے تحت اپنے امام کی زبان بن گئے۔ آپ نے سیدنا حضور کے خطبہ کے بیان فرمودہ مطالب کو اس کانفرنس میں انگلستان کے سامنے رکھا۔ آپ نے اپنے مطالبہ کو ایسے پرزور، اثر انگیز اور پرقوت و شوکت الفاظ میں پیش فرمایا کہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور انگلستان کے کئی ایک مدبران نے حضرت چودھری صاحب کی تقریر کے حق میں یا خلاف مضامین لکھے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا حضور انور کی آواز اکناف عالم میں سنی گئی۔ اس وقت کے احمدیہ مسجد فضل لندن کے امام مولانا جلال الدین صاحب شمس نے سیدنا حضور کے خطبہ جمعہ سے ایک اقتباس انگریزی زبان میں شائع کروا کر انگلستان کے ممتاز سیاستدانوں اور مدبران کی خدمت میں بھجوایا۔ اس اقتباس کو بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کامن ویلتھ ریلیشنز کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا،
ہندوستان کو اپنے حصول مقصد سے زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا۔ ہندوستان نے برطانوی قوموں کی آبادی کی حفاظت کے لیے 25 لاکھ فوج میدان میں بھیجی ہے، مگر وہ اپنی آزادی کے لیے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ہندوستان کی حالت اب بدل چکی ہے۔ جنگ نے اسے اپنی اہمیت کا پورا احساس کروا دیا ہے۔ وہ آزادی کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے۔ اب اسے امداد دیں یا اس کے راستہ میں مزاحم ہوں، اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو وہ کامن ویلتھ کے اندر رہ کر ہی آزادی حاصل کر لے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس تقریر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ حکومت کے سربراہ نمائندہ کی آواز تھی، اس لیے اس کو فطرت کی آواز کہا جانے لگا۔ آپ کی اس تقریر سے ہندوستان کے پریس میں ایک شور مچ گیا۔ خاکسار اس وقت کئی ایک اخبارات کے حوالہ جات پیش کر نہیں سکتا۔ تاریخ احمدیت کی جلد نہم کے صفحات 244 تا 250 کے حوالہ سے چند ایک اخبارات کی رائے پیش کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اخبار انقلاب مورخہ 22 فروری 1945 نے سر ظفر اللہ خان کی صاحب گوئی کے عنوان سے لکھا: چودھری سر ظفر اللہ خان نے کامن ویلتھ کی کانفرنس میں جو تقریر فرمائی وہ ہر انگریز اور اتحادی ملکوں کے ہر فرد کے لیے دلی توجہ کی مستحق ہے۔ کیا اس سے ظریفی کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ جس ہندوستان کے 25 لاکھ بہادر مختلف جنگی میدانوں میں جمعیت اقوام برطانیہ کی آزادی کو محفوظ رکھنے کی خاطر لڑ رہے ہوں، وہ خود آزادی سے محروم ہے؟ یہ الفاظ کسی غیر ذمہ دار مقرر کی زبان سے نہیں نکلے جس نے مجمع عام میں عوام سے نعرے لگوانے کے لیے یہ طریقے بیان اختیار کیا ہو، بلکہ ایک ذمہ دار ہندوستانی وفد کے قائد اور رہنما کے الفاظ ہیں، اور کوئی شخص ان کی سچائی اور درستی میں ایک لمحہ کے لیے بھی شبہ نہیں کر سکتا۔ اور حیدرآباد دکن کے روزانہ اخبار پیام نے 22 فروری 1945 کو ایک اجنبی کی آواز کے عنوان سے لکھا کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان ہندوستان کی برطانوی حکومت کے نمائندہ تھے۔ پھر انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کیسی عجیب باتیں فرما دیں کہ ہندوستان کے 25 لاکھ سپاہی میدان جنگ میں دولت مشترکہ کی اقوام کی آزادیوں کو محفوظ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوں اور پھر خود اپنی آزادی کی بھیک مانگتے رہیں۔ سر ظفر اللہ کی شخصیت ہمارے ملک کی ایک بہت شاندار شخصیت رہی ہے۔ سر ظفر اللہ کی اس آواز میں ایک گرج ہے، ایک دھماکہ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن کیا وہ بھی نظر انداز نہ کر سکیں گے؟ دولت مشترکہ کے مدبرین جن کو سر ظفر اللہ نے مخاطب کیا، بہت مشکل ہے اس بات کا سمجھنا اور بتانا کہ سر ظفر اللہ خان کی زبان سے یہ سب کچھ کن حالات میں کہا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے وفد کی قیادت کا فرض انجام دیا۔ اور اخبار ریاست نے 26 فروری 1945 کو برطانیہ کے مخلص دوستوں کی آواز کے عنوان سے لکھا: گاندھی جی اور کانگریسی لیڈروں کو تو خیر برطانیہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، مگر سر ظفر اللہ تو برطانیہ کے دشمن نہیں۔ برطانوی قوم اپنے ان مخلص دوستوں کی رائے پر بھی توجہ نہ کرے تو اس قوم کی بد نصیبی پر کیا شک ہے۔ اے کاش برطانیہ کے مدبر سر ظفر اللہ کے اس بیان کو آنکھیں کھول کر پڑھیں اور ہندوستان کو آزادی دی جائے۔ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے 17 فروری 1945 کو صرف کامن ویلتھ کانفرنس میں ہی نعرہ آزادی بلند نہیں کیا، بلکہ اسی روز ایک خصوصی سرکاری تقریب میں بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک مؤثر تقریر فرمائی، اور اپنے قیام انگلستان کے دوران لندن ریڈیو سے بھی ایک تقریر کی اور برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جنگ عظیم کے خاتمہ کے 1 سال بعد تک آزادی ہندوستان کے مطالبہ کو تسلیم کر لیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر 14 جون 1945 کو وائسرائے ہند نے آل انڈیا ریڈیو سے تقریر کرتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کا فارمولہ پیش کیا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے
22 جون 1945 کے خطبہ جمعہ میں نہایت درد دل کے ساتھ ہندوستان کے سیاسی لیڈروں کو پیغام دیا کہ انگلستان ہندوستان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اس پیشکش کو قبول کرنا اپنے پر اور اپنی آئندہ نسلوں پر احسان عظیم کرنا ہے۔ اور اخبار اہل حدیث کے ایڈیٹر مولوی ثناء اللہ مرتصری نے آپ کے خطبہ جمعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے اخبار اہل حدیث کی اشاعت 6 جولائی 1945 میں لکھا: خلیفہ قادیان نے حکومت کی جدید سکیم کے متعلق اظہار خیالات کرتے ہوئے خطبہ جمعہ میں ہندوستانیوں کی ذلت غلامی کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے وہ پڑھنے اور سننے کے قابل ہے۔ 40 کروڑ ہندوستانیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کا ولولہ جس قدر خلیفہ جی کی اس تقریر میں پایا جاتا ہے وہ گاندھی جی کی تقریر میں نہیں ملے گا۔ اور وائسرائے ہند نے 19 ستمبر 1945 کو اعلان کر دیا کہ مرکزی اور صوبائی مجالسی آئین ساز کے انتخابات جلد عمل میں لائے جائیں گے۔ ان انتخابات کے بعد ہندوستان کا مستقل دستور تیار کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی کے ارکان کا انتخاب ہوگا۔ اس وقت تک بھی مسلمانان ہند سیاسی لحاظ سے انتشار کا شکار تھے، چنانچہ اخبار انقلاب لاہور 20 اکتوبر 1945 کو مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئٹہ میں کی جانے والی تقریر کے حوالے سے لکھتا ہے یہ کہ آپ نے مسلمانان ہند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ہمارے پیش نظر اہم مسئلہ آئندہ انتخابات کا ہے۔ انتخابات ہمارے لیے ایک آزمائش کی صورت رکھتے ہیں۔ ہم رائے دہندگان کی اس امر کے بارے میں رائے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں یا ہندو راج کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خلاف بعض طاقتیں کام کر رہی ہیں اور کانگریس ارادہ کیے بیٹھی ہے کہ ہماری صفوں کو ان مسلمانوں کی امداد سے پریشان کر دیا جائے جو ہمارے ساتھ نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ مسلمان ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ مسلمان سے دہائے ہوئے پرندے ہیں۔ یہ صرف شکل و صورت کے اعتبار سے ہی مسلمان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کانگریس کے پاس دولت کے وسیع خزانے ہیں، ان کے پاس مضبوط تنظیم اور پریس ہے، مگر حق ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدائے عز و جل نے ہماری اعانت کی تو ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح نے انتخابات میں مسلم لیگ کو کامیاب بنانے کی جو تحریک فرمائی اس کی تائید میں سب سے پہلی اور پرزور آواز قادیان سے بلند ہوئی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے ہندوستان میں پھیلے ہوئے احمدیوں کو ارشاد فرمایا کہ انتخابات میں مسلم لیگ کی ایسی پرزور حمایت کریں کہ مسلم لیگ الیکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ اعلان کر سکے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد سیاسی نمائندہ جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام جماعت احمدیہ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آپ اور جماعت احمدیہ کی کوششوں کو برابر کیا اور مسلم لیگ کو انتخابات میں نمایاں کامیابی سے ہمکنار کیا اور مسلم لیگ کے نمائندہ حیثیت بالکل واضح ہو گئی۔ مگر پنجاب میں ایک ناخوشگوار واقعہ یہ ہوا کہ کانگریس نے پنجاب کے انگریز گورنر کی مدد سے یونینسٹ پارٹی کے لیڈر سر خضر حیات سے الحاق کر لیا اور سر خضر حیات نے مسلم اکثریت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندو کانگریس اور دیگر اقوام کے نمائندوں سے مل کر ایک کولیشن حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ان حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح بہت پریشان تھے اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کا پارلیمنٹری کمیشن آزادی ہندوستان کے فیصلہ کو آخری شکل دینے جا رہا تھا۔ ان حالات میں حضرت امام جماعت احمدیہ نے ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے برطانوی ارکان، مسلم لیگ اور کانگریس کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی اور ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کو عدل و انصاف اور اخلاق کے تقاضوں کے مطابق سلجھانے کا مخلصانہ مشورہ دیا۔ خاکسار نے بیان کیا ہے کہ پنجاب میں سر خضر حیات نے ایک کولیشن حکومت بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس صورتحال سے تمام ذمہ دار مسلم لیگی اور قائد اعظم مایوس ہو چکے تھے
ان حالات میں حضرت امام جماعت احمدیہ کی ہدایت پر سر محمد ظہور اللہ خان صاحب نے سر خضر حیات ٹوانا سے ملاقات کر کے انہیں پنجاب کی وزارت سے استعفیٰ دینے پر راضی کر لیا، اور اس طرح پاکستان بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کی سرحدوں کی تعین کے لیے حضرت امام جماعت احمدیہ نے ماہرین علم و فن کی خدمات مسلم لیگ کے لیے پیش کر دیں۔ مسلم لیگ کی طرف سے باؤنڈری کمیشن کی قیادت حضرت سر چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب نے کی۔ ہندوستان کی تقسیم کے طے شدہ فارمولہ کے تحت ضلع گرداسپور کا علاقہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، مگر صاحب اختیار کے مفادات اس کے برعکس تھے۔ آخرکار 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات 12 بجے پاکستان کے مرز وجود میں آنے کا اعلان ہو گیا۔ الحمدللہ۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ